پیس ہو جائے گی تو پاکستان ول بیکم اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹ, یو ایس کے لیے, چائنا کے لیے, ایران کے لیے, گلف کے لیے. اگر آپ فورس سائڈ کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ. لیکن اگر ہم نے اس وقت بھی یہی کیا کہ میرا آئی ایم ایف سے لون سینکشن کرا دیں, مجھے اپنا چھوٹا سا قرضہ چائنا دے دے, وہ کہتے تو پھر تو بہت, چاہے وہ یو ایس کی طرف سے ہیں, چائنا کی طرف سے ہیں یا ایران کی طرف سے. اس میں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی بات نہیں, اس کا کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی تک انریزالوڈ ہے. اس کو اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ویوز, علی گڑھ فورم سے پچھلے 1.5 ماہ میں ہم نے امریکہ ایران اسرائیل جنگ پر کئی ویلاگز کیے. آپ کے علم میں ہوگا چند دن پہلے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی ٹاکس بھی ہوئی. معاہدہ نہ ہو سکا, کچھ تعطل آ گیا اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ پھر سے یہ ٹاکس ریزیوم ہوں. ڈاکٹر امجد علی خان جو 15-20 سال امریکہ رہے, امریکہ سے انہوں نے ہسٹری میں ماسٹرز کیا, وہ ہمیں اس حوالے سے بہت سی انفارمیشن اور بہت اچھا انالیسس دیتے رہے. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ شہباز صاحب. اس میں دیکھیں, جو پاکستان نے سب سے پہلے تو ہمیں بالکل تعریف کرنی چاہیے. پاکستان نے جو رول پلے کیا اس پیس کی جو ٹاکس ہیں اس کو میڈیٹ کرنے میں, وہ بہت ہی اہم تھا. اور ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ جو پہلا آپ نے پوڈ کاسٹ کیا تھا جنگ کے شاید دوسرے تیسرے دن, تو اس میں آپ نے بڑا زور دیا تھا کہ پاکستان کو ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ کنٹری اپنی پاور کو یوز کرنا چاہیے پیس ٹاکس کے لیے. جی بالکل بالکل, ہم نے شروع میں ہی اس پہ بات کی تھی. تو الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی. بالکل یہ بڑا اچھا پاکستان کا اسٹیپ تھا. ٹاکس میں جیسے میں نے اپنی پچھلی اسپیچ میں کہا تھا کہ وہ ایک تعطل آئے گا, کیونکہ اس میں ہوتا ہے یہ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے کہ یہ ایک میٹنگ میں ہو بھی نہیں سکتا. اور پھر دوسری طرف ایک سپر پاور ہے, اور دونوں طرف ہی سپر پاور ہے, کیونکہ چائنا بھی ادھر اس کے پیچھے ہے. تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونا. لیکن چائنا کو, ایران کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو یو ایس ہے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے اور جلدی سولوشن چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ اکنامکلی بلیڈ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے گھر میں اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں. عوام اس جنگ کے بہت خلاف ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ایک آزاد عوام ہے, وہ آزاد سوچتے ہیں. تو وہ ایون کہ امریکہ وار میں ہے, اس کے باوجود امریکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیک کی جا رہی ہے. اس میں جو اگلی سٹیج ہے وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ اس میں ایک تو یہ چیزیں طے ہوگی, لیکن میرے خیال میں پاکستان ایک اس سے نیکسٹ رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے ابھی بھی اپنے آپ کو اس جنگ کا ایک اہم فریق کے طور پر نہیں پیش کیا. یہ پرابلی یو ایس کے اور چائنا کے کہنے پہ پاکستان نے یہ رول پلے کیا ہے, کیونکہ پاکستان اس کو میڈیٹ کر دے ایک نیوٹرل وینیو پہ, کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل رکھا سب کے ساتھ. وہ رول یہ ہے کہ امریکہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو خطہ ہے یہ بڑا اہم ہے, اور میرا جو کنٹری ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا بہت زیادہ, اور وی آر نیوکلیئر پاور. اور اگر کہیں سے, یعنی جو اسرائیل ہے جو ابھی تک اس پیس ٹاک میں نہیں آیا, اگر اس سے کوئی نیوکلیئر تھریٹ آ جاتی ہے تو پاکستان کو بھی اپنے نیوکلیئر کا رسک ہونا شروع ہو جائے گا, یا پاکستان کو پریشر آ سکتا ہے اپنے نیوکلیئر کو استعمال کرنے کا فار دا سیفٹی آف دا مسلم ورلڈ. تو اس لیے آپ اسرائیل کو بھی اس میں انوالو کریں. اور نمبر 2 جو پیلسٹائن کا ایشو ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں ابھی جو اس کی کلاز ہے, چاہے وہ یو ایس کی طرف سے ہیں, چائنا کی طرف سے ہیں یا ایران کی طرف سے, اس میں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی بات نہیں کرتی. اس کا کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی تک انریزالوڈ ہے. اس کو اب اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ تھوڑا سا ایک اور انالیسس ہے. مے بی چائنا کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جیسے یو ایس یہاں سے چلا جائے گا تو ہم اسرائیل کو مینیج کر لیں گے. دس مائٹ بی ان دیئر مائنڈ, جو کہ چائنا کر بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ اسرائیل بھی ایک دم سے آئسولیٹ ہوگا جب یو ایس اس سے نکل جاتا ہے, تو وہ شاید کچھ ٹرمز پر ایگری بھی کر جائے جہاں پیلسٹائن کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائے. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان اس سے بھی بڑا رول پلے کر سکتا ہے آگے بڑھ کے, تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک پازیٹیولی اسرٹ کرنے سے یو ایس کے سامنے, کہ آپ اور ڈپلومیٹکلی ریشنلی ان کو اپروچ کر کے کہ جی آپ اسرائیل کو اس میں انگیج کریں, اور گلف کنٹریز کو بھی کریں, کیونکہ جو جی سی سی کنٹریز انہوں نے آلریڈی کہا کہ ہم بھی فریق ہیں, ہمیں بھی اس کا ہونا چاہیے سب. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ طے ہوتا ہے تو یہ جو گلف کنٹری والا فیکٹر ہے یہ تھوڑا آئسولیٹڈ فیل کرے گا. تو پاکستان کا رول جیسے میں نے کہا بہت اہم ہے. پاکستان اس کو فردر اور اہم بنا سکتا ہے ان ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کر کے, کیونکہ اس کا اب ایگریمنٹ جلدی ہونا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یعنی امریکہ ہمسیلف اور دنیا, وہ دونوں افورڈ نہیں کرتے کہ اتنا بڑا اکنامک کرائسس آ جائے کہ جس کو بعد میں ریورس کرنا بہت مشکل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس سب میں ہماری حکومت کو, ریاست کو میڈیشن کے دوران پاکستان کی پبلک کے لیے, عوام کے لیے جو مہنگائی بے روزگاری سے پریشان ہے, ہمارے قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہم مزید لے رہے ہیں,
ان کو پاکستانی عوام کے لیے ملک کے لیے فائنینشیل گینز کی کوشش کرنی چاہیے, کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل کوشچن ہے. اس میں پاکستان کی جو ہماری ہسٹری ہے وہ بہت اس لیے اچھی نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کو بہت سرو کیا, اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے افغان جہاد لڑا امریکہ کے لیے جب رشیا وہاں آیا, زیادہ دور, اور ہم ایک انسٹرومنٹ ہیں جس کے بعد کہ ایک رشین امپائر کولیپس کرتی ہے ایز اے سپر پاور, اور ہسٹری میں ہمارا اس سے نام ہے. اسی طرح ہم نے امریکہ کی پیس کرانے میں چائنا کے ساتھ بہت اہم رول پلے کیا, اور جیسے کہ امریکن بھی ہمارے تھینک فل رہتے ہیں اور چائنیز بھی. اور اسی طرح پھر ہم نے پوسٹ 9/11 ایک بہت بڑی وار لڑی. مشرف. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو ہم نے ان سب وارز میں ال پلانڈ ہونے کی وجہ سے, ہماری انسٹیٹیوشنل جو ویکنیس ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کا بہت نقصان کیا. ہم سب جانتے ہیں آج تک ہم ٹیررزم کا شکار ہیں. دوسرا, ہم نے اکنامکلی رادر دین گیننگ وی لاسٹ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم ایک امپائر کے ساتھ ہمیں لائے ہیں اور ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں, تو ہمیں اپنی پبلک کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور ایک ان سے ڈیلز کرنی چاہیے تھی, اکنامک ڈیلز. میں بالکل پیسہ مانگنے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اکنامک ڈیلز کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں امریکہ کے پاس اور یورپ کے پاس وہ والے ایلیمنٹ ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو وہ ان کو اکنامکلی اپ لفٹ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پریویس جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور ملک مزید قرضوں میں بڑھتا چلا گیا. اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو حکمران تھے ان کی ویژن بہت کم رہی. زیادہ تر اس میں جو لوگ تھے وہ پبلک کے لیے الیکٹڈ بھی نہیں تھے, اور انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے کام کیا جو آج ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. کہ بچوں کے ایڈمیشنز, امریکہ میں گھر, فیو ملین ڈالرز ہے. ہم نے دیکھا لوگوں کے اپارٹمنٹس کسی کے دبئی میں نکلے, کسی کے لنڈن میں نکلے, کسی کے امریکہ میں نکلے. تو یہ تھا. اب یہ کیا کر سکتے ہیں, وی ہیو ٹو ہوپ فار دا بیسٹ. یہ امریکہ سے, کیونکہ اس کے بعد پاکستان اگر یہ پیس ہو جائے گی تو پاکستان ول بیکم اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹ, یو ایس کے لیے, چائنا کے لیے, ایران کے لیے, گلف کے لیے. آپ سوچیں ذرا اس کو, اگر آپ فورس سائڈ کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ. لیکن اگر ہم نے اس وقت بھی یہی کیا کہ میرا آئی ایم ایف سے لون سینکشن کرا دیں, مجھے اپنا چھوٹا سا قرضہ چائنا دے دے, وہ کہتے تو پھر تو بہت. امریکہ اب آپ کا الائی ہوگا اور امریکہ آپ کا تھینک فل ہوگا. یہ ٹائم ہے کہ آپ سی پیک کو اس کے ریئل سورس پہ لے کے جائیں. یہ ٹائم ہے آپ اکنامک جو آپ کی ٹریڈ ڈیلز ہیں اس میں اپنے جو ٹیرفس ریلیو کرائیں, اور اپنی امریکہ سے کہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹس چاہیے, چائنا سے کہ ہمیں انویسٹمنٹس چاہیے. آپ اپنی نیشن کو ری ایشورنس دیں نظام کے ذریعے کہ آپ لوگ انویسٹ کریں. جب تک ہمارے لوگ نہیں انویسٹ کریں گے, باہر والے نہیں کریں گے. آپ ڈائریکٹ ایران سے آئل لے سکتے ہیں, گیس لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایران سے بہت سستا آئل ملے گا کیونکہ آپ پائپ لائن بچھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ ایران سے گیس کی پائپ لائن تو آپ کو پتہ ہے آدھی پچھی بھی ہوئی. تو یہ اگر وہ کر لیں اور اس ملک کو خوشحال کر دیں تو میرے خیال میں یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ان کا نام ہسٹری میں چلا جائے گا. کیونکہ میں بہت کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا, اگر آپ پیچھے جائیں, امریکہ نے 65 کے سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی انہوں نے امریکہ سے بڑی سپورٹ لی, سب کچھ کیا, لیکن ان دا اینڈ پبلک کے لیے کچھ نہیں ہوا اور پبلک خلاف ہو گئی. ہم سب کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ایوب خان کے خلاف تحریکیں چلی اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا. اس طرح جو جنرل ضیاء الحق تھے انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی. وہ جنگ کا پاکستان کا بھی انٹرسٹ تھا, ہمیں رشیا نے افغانستان کے بعد ادھر آنا تھا, لیکن رادر دین گیننگ اینی تھنگ, کیونکہ پبلک کو خوشحالی کے لیے پھر کچھ نہیں کیا گیا. نہ ملک کی انڈسٹری بڑھی, نہ ملک کی ایگریکلچر ایڈوانس ہوئی, نہ کوئی روزگار کریٹ ہوئے, نہ تعلیم کے میدان میں کام کیا گیا. اور ایونچولی ہم سب جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق واز ویری ان پاپولر امنگس پبلک, اور پھر امریکن انٹرسٹ ختم ہوا تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور سملرلی پریزیڈنٹ مشرف بہت بڑے اعلائی کے طور پر کام کیا اپنی کنٹری کے سٹیکس پہ لگا کے, لیکن ان دا اینڈ کیا ملا, he was removed, he had to leave the country in a very sour way, کیونکہ عوام ساتھ نہیں کھڑی تھی. عوام کو, کیونکہ عوام کو ریلیف نہیں ملا تھا, عوام کو وہی جو چیزیں میں نے کاؤنٹ کی, نہ امپلائمنٹ ملی, نہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی, کچھ نہیں ہوا, جس کا آج بھی پاکستان سفر کر. اس گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی ہے, اگر انہوں نے اپنا نام ہسٹری میں بنانا ہے, صرف اپنے سیلف موڈ سے نکلنا ہے کہ جی میرا نام ہو جائے, نام نہیں رہے گا. پچھلے جو میں نے آپ کو اگزامپلس دیے ہیں انہوں نے اپنے نام نہیں رہے, آج لوگ انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. تو آپ کو بھی دنیا یاد کرتی ہے کسی لی کوان یو کو, دنیا یاد کرتی ہے ڈانگ لیاؤپنگ کو, دنیا یاد کرتی ہے مہاتیر محمد کو, جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے کچھ کیا. آپ بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کریں, یہ بڑا نادر موقع ہے آپ کے لیے. اس ملک میں صحیح نظام لے کر آئیں, عوام کو تعلیم دیں, روزگار دیں, ملک میں انویسٹمنٹس کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور اس موقع کو میری آپ سے درخواست ہے
کہ اس کو گنوائے نہ, کیونکہ یہ موقع جب اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے, اسے اختیار دیتا ہے, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور وہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے دیکھا کہ کچھ لیول پہ تو دنیا میں ہی ہو جاتی ہے, اور جو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں آپ کا بھی بلیف بہت اسٹرانگ ہے اور ہمارا بھی بلیف بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو اس لیے عوام بہت پسی ہوئی ہے, عوام کا بہت برا حال ہے. آ کے پبلک میں کبھی آپ آئیں, دیکھیں, اپنے بڑے بڑے جو کنٹری کلب سے باہر نکلیں, اپنے جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں ان سے باہر نکلیں, تو آپ دیکھیں کہ عوام کس حال میں ہے. صرف چند لوگوں کی طرف جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ملک بہت خوشحال ہے. تو یہی میری آپ سے درخواست ہے, اور یہی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے.